اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھویں دلیل بادل کا آسمان و زمین کے درمیان معلق ہونا بیان کیا گیا۔ یہ بھی اس پروردگار عالم کی کمال قدرت کی نشانی ہے کہ ہزاروں من پانی سے بھرا ہوا بادل فضا میں معلق رہتا ہے اور وزن کی وجہ سے نیچے نہیں گرتا۔ ان دلائل کو بیان فرما کر جو ایک قادر مطلق حکیم و علیم رب کا پتہ دیتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ یہ عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں جن سے عقل مند لوگ اپنے معبود حقیقی کے وجود کو پا لیتے ہیں۔ آخری آیت میں صرف اشارہ ہے کہ ان دلائل کی روشنی میں صاحب فہم انسان کے لیے عقل کا تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ وہ صرف خالق کے عرض و سما کی عبادت کرے، اسی سے محبت رکھے، لیکن نافہم اور بیوقوف لوگ ان کھلی نشانیوں اور دلائل کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اور جس طرح اللہ کی تعظیم محبت کا حق ہے اسی طرح غیر اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ یہ ان مشرکوں کی کج فہمی اور بدبختی ہے۔ مومن تو وہی ہے جو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کا دم بھرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہاں قرآن مجید نے بعض حرام چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے نمبر پر مردار، جس جانور کا ذبح کرنا شرعاً جائز ہو اور وہ بلا ذبح ہلاک ہو جائے تو وہ مردار ہے، مثلاً کسی بیماری کی وجہ سے یا بلندی سے گر کر یا اسے کسی درندے نے پھاڑ لیا ہو یا اس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، ان سب کو شریعت کی روح سے مردار کہا جائے گا۔ دم یعنی بہتا ہوا خون جو جانور کے بدن کے کسی حصے سے بہہ کر نکلے، جیسے ذبح کے وقت رگوں سے خون نکلتا ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، تمام امت اسلامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ خنزیر کی تمام چیزیں یعنی گوشت، چربی، ہڈیاں، بال وغیرہ سب حرام ہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا گیا ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، اول یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ سے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح غیر اللہ کا ہی اس پر نام لیا جائے۔ دوسری صورت میں کسی جانور کو غیر اللہ سے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے لیکن بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ دونوں صورتوں میں یہ جانور اور ذبح حرام ہوگا۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ کسی مشرک نے اپنے معبود یا دیوی دیوتا اوتار کے لیے کوئی جانور نامزد کیا ہو، یا کسی نام نہاد مسلمان نے کسی نبی، ولی یا بزرگ کے لیے کوئی جانور نامزد کیا ہو اور مقصد یہ ہو کہ وہ بزرگ یا نبی ولی اس سے راضی ہو جائیں اور اسے ان کا تقرب حاصل ہو جائے اور وہ اس کی کوئی حاجت پوری کر دے یا اللہ سے کرا دیں، اور ذبح کے وقت گو اس جانور پر تکبیر بھی پڑھی جائے اور اللہ کا نام بھی لیا جائے، پھر بھی یہ جانور حرام ہی رہے گا، حلال نہیں ہوگا، جس طرح کتا، خنزیر اور دوسرے حرام جانور اللہ کا نام لینے سے حلال نہیں ہوتے۔ اس طرح غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی نیت سے نامزد جانور ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے کے باوجود حلال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ شرک کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص جانور ذبح کرنے سے غیر اللہ کا تقرب اور خوشنودی چاہے وہ ملعون ہے۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے یا نہ لے، کیونکہ جب اس نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ جانور فلاں غیر اللہ کے نام کا ہے یا فلاں غیر اللہ کے لیے ہے، تو ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے یا نہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ جانور غیر اللہ کی طرف بطور نظر و منت منسوب ہو گیا تو اس میں مردار سے بھی بڑھ کر نجاست پیدا ہو گئی، اور نجاست اس میں اس طرح گر کر گئی کہ اب وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوگا، جس طرح کتا اور خنزیر ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ بحالت مجبوری ان حرام اشیاء کو بقدر ضرورت استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، بشرطے کہ کوئی حلال چیز میسر نہ ہو اور بھوک کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو۔ کچھ شرائط کے ساتھ حرام اشیاء کھانے کی رب غفور نے اجازت دی جو اس کی خاص رحمت اور شفقت کی آئینہ دار ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس امر سے اللہ کے نام فرمانی مقصود نہ ہو، حالت اضطرار ہو یعنی بھوک کی وجہ سے جان جانے کا حقیقی خطرہ موجود ہو، دوسری کوئی حلال شے یا خوراک موجود نہ ہو، اگر بطور دوا ایسی اشیاء کا استعمال ضروری ہو اور دیگر کوئی حلال دوا کارگر نہ ہو، اس دوا کے استعمال سے مرض کا ازالہ یقینی ہو، اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، ضرورت سے زیادہ استعمال نہ ہو، یعنی اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو اس قدر کھائے کہ سانس کا رشتہ قائم رہ سکے، لذت کے ساتھ پیٹ بھرنا مقصود نہ ہو۔